أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ہے جو ابتدا کرتا ہے یا پیدا کرتا ہے خلق اپنی پیدا، یعنی کہ لوگوں کو اپنی خلقت کو اللہ تعالیٰ اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، پھر وہ اسے لوٹایا گیا، دوبارہ پیدا کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس دن تقوم الساعۃ، جس دن قیامت گھڑی قائم ہو یا قیامت قائم ہوگی. یبلس المجرمون، تو مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے. کون؟ مجرم جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے. ولم یقل لہم من شرکائہم، ولم اور نہیں، یقل لہم ان کے لیے ہوں گے، من شرکائہم ان کے شریکوں میں سے، شفعاء کوئی سفارش ان کے لیے نہیں ہوگا. وکانو اور وہ ہوں گے، بشرکائہم اپنے شرکاؤں سے جن کے وہ شریک ٹھہراتے تھے، کافرین انکار کرنے والے. ویوم تقوم الساعۃ، اور اس دن جس دن قائم ہو گئے قیامت، یومئذ یتفرقون، اس دن یتفرقون، تم علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں گے، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ گروہ الگ الگ ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، عوامل الصالحات، فہم وہ ہوں گے، فی روضۃ یحبرون، ایسے باغ میں، یحبرون جو جہاں پہ خوش و خرم رکھے جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پر رہے وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور میری آخرت کو ملاقات، لقائی یا جو ہے میری، وَلِقَائی اور میری آخرت کی ملاقات کو. فَأُولَئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے یا گرفتار کر لیے جائیں گے. فسبحان اللہ حین تمسون، پس اللہ کی تسبیح کیجیے، اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے اسی کی حمد ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض و زمین میں، وعشی حین تظہرون، اور پچھلے پہر، عشیہ پچھلے پہر، وحین تظہرون، جب تم ظہر کے وقت، یعنی کہ تم دوپہر کے وقت جب تم ظہر کرتے ہو. یخرج الحی، وہی وہ نکالتا ہے، حی زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج المیت اور وہی نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موت، اس کے موت کے بعد، یعنی کہ اسے بنجر ہونے کے بعد. کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. یعنی جس طرح زمین کو اللہ تبارک و تعالی ہری بھری کر دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی اس میں جس دن آئے گا اس دن تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنی
اس بات کی دلیل دی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اس بات پر قادر ہے کہ وہ سب کو مار دے گا اور پھر جنت میں داخل کرے گا، انہیں کو اللہ ہی ہے جو سب کو حساب کتاب لے گا، اس کے سامنے سب حاضر کیے جائیں گے۔ تو یہ ہم پچھلے آیات میں پڑھ چکے ہیں، تو یہاں یہ وہی بات پھر دعوے کے طور پر ذکر فرمائی اور اس طرح فرمائی کہ پھر اس میں دلیل بھی ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اللہ یبدأ الخلق، اب تک جو بھی یعنی کہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے خلق کو، یعنی اللہ ہی ہے جو ابتدا کرتا ہے، اپنی خلقت کو پیدا کرتا ہے۔ تو اب یہ اثرات سے برما دی گئی کہ اللہ ہی ہے، جو اللہ ہی ہے جو خلق بھی پیدا ہوئی ہے اس کو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور اب بھی ہر لمحے جو چاہتا ہے نئی سے نئی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ بات ہر کوئی مانتا ہے، مشرکین مکہ مانتے ہیں، ہر کوئی مانتا ہے کہ کسی دوسرے نے نہ کوئی کسی خلق کی ابتدا کی، نہ وہ کر رہا اس کو پیدا کر رہا ہے، نہ وہ کرے گا، اور نہ ہی کسی میں کوئی ہمت ہے کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو جب یہ حق ہے تو پھر یہ بھی حق ہے کہ اس خلق کو دوبارہ بھی وہ پیدا کرے گا۔ جب اسے پیدا پہلی مرتبہ کیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے آسان ہے، پیدا دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس لیے یہ بھی حق ہے کہ وہ دوبارہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، کیونکہ اس کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوبارہ پیدا کرنا برابر ہے۔ تو اسی طرح پھر یہ بھی بتا دے کہ تم اسی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تاکہ پھر لوٹائے سے جاؤ گے تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا جزا ملے۔ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کے حساب سے جزا ملے، اور اگر برا کام کیا تو اس کو سزا ملے۔ لتجزا کل نفس کل نفس بما تسعى، تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس وہ کوشش کرتا رہا، سورہ طہ میں، یعنی جو اس کی کوشش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ اس کو بدلہ دے۔ پھر یہاں پر بتایا یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، اور اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم جو ہے وہ نا امید ہو جائیں گے، یعنی کہ مجرم بالکل نا امید ہو جائیں گے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے ابلاس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سخت مایوس صدمے کی بنا پر کسی شخص کو گمسم ہو جائے، گمسم ہو جائے، جیسے امید کے جب سارے راستے بند ہو جائے اگر وہ حیران و پریشان ہو جائے، یعنی کوئی حجت نہ پا کر وہ بالکل دم خود کھڑا ہو جائے۔ یہ لفظ اس طرح ہے جیسے کسی مجرم کے ایسا ہو کہ جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو، اور رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا اور نہ اس کو کوئی فرار کا کوئی راہ دیکھتا ہے، نہ کوئی صفائی میں کوئی چیز پیش کر سکتا ہے، تو پھر بچ نکلنے کی اس کی کوئی توقع ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے اس کی زبان بھی اس کی بند، اور انتہائی مایوسی کی حالت میں وہ حیران اور پریشان کھڑا ہے۔ تو یہ ان کی حالت ہوگی مجرموں کی، کہ جو مجرم ہوں گے ان کی یہ حالت ہوگی، کیونکہ ہر چیز طرف سے مایوس ہو جائیں گے جب وہ دیکھ لیں گے کہ ہاں یہ تو وہ چیز آ گئی جو ہم جس کا انکار کیا کرتے تھے، جس چیز کا ہم ساری زندگی انکار کرتے رہے، آخرت کا بھی انکار کرتے رہے، رسولوں کا بھی انکار کرتے رہے، تو اب جب کہ ان کا مجرم ہونا ثابت ہو گیا، اور جب ان کو کہنے کے لیے کوئی بات ملے گی بھی نہیں، تو یہاں پھر ان کے پھر مایوسی ہوگی، اس نظر آ جائے گا کہ ہمیں جب ہمارے لیے جہنم کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں۔ تو یہاں مشرکین سے، یہاں مجرموں سے مراد مشرکین بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، جیسا آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہوں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، کیونکہ وہ ان کے لیے اس دن ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی سفارش نہیں ہوگا، شفاء کوئی سفارش نہیں ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے بھی منکر ہو جائیں گے، اپنے شریکوں سے بالکل وہ منکر ہو جائیں گے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ یعنی جن ہستیوں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا تو ان میں سے کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں ایک تو اللہ کے اجازت کے بغیر کسی کو اجازت ہے نہیں کہ کس کو سفارش کر سکے، اور پھر سفارش بھی اس کی کرے گا جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دیں گے۔ تو یہاں جو یہ شرکا بتائے گئے ان کی شرکا کا اطلاق اصل میں تین قسم کی ہستیوں پر ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جو ملائکہ ہیں، انبیاء اکرام ہیں، اولیاء، شہداء، صالحین، جن کو تمام زمانوں میں مشرکین جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات و اختیارات کا حامل قرار دیتے ہیں، اور ان کے آگے ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، ان سے دعائیں بھی مانگتے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو قیامت کے دن صاف کہہ دیں گے کہ یہ سب کو تم اپنی ہماری مرضی کے بغیر ہماری تعلیمات ہدایت کے سراسر خلاف تم کرتے رہے، اس لیے ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے،
ہم سے امید نہ رکھو کہ ہم تمہیں کوئی شفاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ عرض کریں گے تمہارے لیے۔ پہلی بات تو وہ پہلے ہی ہر کوئی جو ہے اپنی جو بھی کوئی اس کو پکار رہا ہے اس سے وہ اس کو نہیں معلوم کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے، اور اگر جو وہاں پتہ چلے گا تو وہ صاف انکار کر دیں گے، یہ تو ہمارے ہم نے تو ایسی تعلیم دی نہیں، ہم نے تو کسی کو اللہ کے سوا کہا ہی نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرو، تو وہ لوگ تو صاف انکار کر دیں گے۔ دوسری پھر وہ چیزیں ہیں جو بے شعور ہیں، بے جان ہیں، جیسے چاند ہے، سورج ہے، سیارے ہیں، درخت ہے، لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، سانپوں کو پوجتے ہیں، اسی طرح جن کو لوگوں نے اپنا دیوی دیوتا اللہ جانے کیا کچھ بنا، جن سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، تو وہ بیچارے تو ویسے بھی بے خبر ہیں کہ یہ انسان جو ہم سے مانگ رہا ہے، انسان بھی اللہ نے اس کو اتنا مقام دیا اور وہ ہم سے مانگے جا رہا، تو اس کو ان کو تو ممکن ہے کہ وہ بھی ان کے کسی کام ہے۔ تیسرے پھر وہ لوگ ہوں گے جو ایسے مجرم ہیں جنہوں نے خود کوشش کر کے کوئی مکر و فریب کر کے اور لوگوں کو جھوٹ بول بول کے اور اپنے جال میں پھنسا لیا، یا پھر طاقت استعمال کر کے دنیا میں اللہ کے بندوں سے اپنی بندگی کرائی، جیسے شیطان ہے، جھوٹے مذہبی پیشوا ہے، پیر صاحبان ہیں، ظالم و جابر حکمران ہیں، یہ خود وہاں گرفتار، یہ خود پھنسے ہوئے ہوں گے، تو پھر اپنے بندوں سے سفارش کے لیے تو آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کے تو الٹی یہ کوشش ہوگی کہ اپنے نامہ اعمال کا وہ ہلکا کر لیں، اور پھر اس دن وہ کہہ دیں کہ جی یہ لوگ تو ہمارے جرائم کے خود ذمہ دار ہیں، جیسے ہم پیچھے پڑھائیں گے وہ خود کہیں گے کہ جب یہ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں بہکایا، تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو کیا بگیا، تو تم خود مومن تھے ہی نہیں، ہم نے تو صرف تمہیں ایک دعوت دی اور تم نے اس کو پکڑ، شیطان بھی ان سے صاحب ان کا انکار کر دے گا، اور یہ وہ لوگ بھی جو اللہ اس بات سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو بہکایا، وہ کہیں گے یہ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں ان سے یعنی کہ سارے ان پہ کوئی سفارش ملے گا نہیں، ان کا کوئی بھی سفارش نہیں ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یوم تقوم الساعۃ یوم یتفرقون، پھر اس دن سب الگ الگ کر دیے جائیں گے، یا اس دن وہ جو دن آئے گا تو یعنی کہ کافر بھی ہوں گے اور وہ دوسرے بھی جو ہیں وہ کافر اور مسلمان الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر تو دنیا مومن اور کافر جو ہے شرک کرنے والے بھی اور اللہ کو ایک ماننے توحید والے بھی سب اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کے درمیان وطن کا رشتہ ہے، کاروبار کا رشتہ ہے، پیشے کا، دوستی کا، سب تعلقات ہوتے ہیں، مگر قیامت کے دن ان کے درمیان ایسی جدائی ہو جائے گی پھر کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، جس طرح سورہ یاسین میں آتا ہے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں، اور پھر تمام اہل معاشر دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، فریقوں فی الجنت و فریقوں فی الصغیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا، یعنی اس دن الگ الگ ہو جائیں گے، ایک گروہ جو ہوگا ان کا ہوگا جو جنت میں جانے والے ہوں گے، اور ایک وہ ہوگا جو جہنم میں جانے والے ہوگا، تو ان کو بھی یہی ہوگا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا گیا ہے کہ پھر الگ الگ ہو جائیں گے اور کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اور پھر ہوگا یہی کہ جب سب کچھ ہو چکا ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جیسے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل فرما دیں گے، تو موت کو پھر وہاں پہ لایا جائے گا پکڑ کر، اور ایسی دیوار پہ کھڑا کر دیا جائے گا جو اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان واقع ہوگی، یعنی بڑا ہے کہ وہ اس پہ آراف جست پھر پکارنے والا ایک پکارے گا اے جنت والو، وہ پھر گھبرائے متوجہ ہوں گے، پھر پکارا جائے گا اے جہنم والو، وہ خوشی سے متوجہ ہوں گے تو کہ شاید کوئی شفاعت کی امید کر رہے ہوں گے، پھر اہل جنت اہل جہنم سے پوچھا گیا کیا تم اسے پہچانتے ہو، دونوں فریق جواب دیں ہاں ہم اسے خوب پہچانتے ہیں، یہ موت ہے، تو پھر سب کے سامنے اسے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد اعلان کر دیا اے جنت والو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب موت نہیں ہے، اور اے جہنم والو تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اب موت نہیں ہے، الگ الگ ہو گئے، یعنی کہ جہنم والے الگ اور جنت جانے والے الگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضۃ یحبرون، پھر وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور عمل صالح کیے، وہ ایسے باغات میں وہاں وہ ان کو داخل کیا جائے گا جہاں وہ بڑے خوش و خرم رہیں گے، یعنی ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے، نہیں یہ وہ لوگ ایسے عظیم الشان اور عالی شان باغ میں یعنی جنت میں خوش کیے جائیں گے، انہیں کھانے پینے کی، رہنے کی، دوستوں کی، ہر چیز کی آزادی ہوگی، ہر خواہش ان کی پوری کی جائے گی، جو بھی وہ خوش چاہیں گے ان کو سب کچھ ملے گا، تو اس سے سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی بھی ان کو خوش نصیبی ہوگی، جس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہوگی، تو یہ ان کے لیے ہوگا جو وہاں پہ ہوں گے چلے جائیں گے، اور پھر وہ لوگ جو اما الذین کفروا جنہوں نے کفر بھی کیا اور اللہ کی آیات کو بھی اور اس سے ملاقات کو بھی جھٹلا دیا،
کہ ان کو تو یہ امید نہیں تھی کہ ہم اللہ سے ملاقات بھی کریں گے، ایک دن بھی آئے گا، تو پھر اس سے یقینی بات ہے کہ وہ پھر عذاب محضرون، ایسے عذاب میں، ہاں، عذاب میں ہوں گے جو حاضر یعنی گرفتار کیے جائیں گے۔ حاضر عذاب میں حاضر کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، مارتے پیٹتے گھسیٹتے جہنم میں لا کر پھر ڈال دیں گے، تو ہمیشہ وہ اسی میں حاضر رکھے جائیں گے، کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ عذاب محضر یعنی اس میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، کہ تسبیح پاکیزگی یعنی بیان کرو اللہ کی، حین تمسون جب تم شام کرتے ہو، و حین تصبحون اور جب تم صبح کرتے ہو، یعنی یہ اللہ کی تسبیح کرو، یعنی کہ جب تم یہ جان چکے ہو کہ ایمان اور عمل صالح والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور اعلیٰ آیات کی انکار کرنے والا اور اس کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا، تو پھر تم پر لازم ہے کہ جنت کے پھر عالیشان باغوں میں جانے کے اللہ پھر عذاب الہی سے بچنے کے لیے اللہ کی تسبیح کرو، یعنی اسے ہر شریک اور ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک مانو۔ سبحان کا تو مطلب یہ نہیں کہ ہر شریک اور ہر عیب سے اللہ تبارک، ہر قسم کی کمزوری جو انسان کے ذہن میں آتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے۔ مشرکین اور کفار جو اللہ کے شریک بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو قائم کرنے سے عاجز بھی سمجھ رہے ہیں، تو ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پاک ہونے کا اعلان کرو، اس کی تسبیح کرو۔ ہی نہ تم سون ہی نہ تصبحون، یعنی زبان اور عمل کے ساتھ، یہ تو زبان پر عمل دونوں سے اس کی اظہار ہونا چاہیے۔ تو اس کی بہترین جو مثال ہے وہ ہے جامع سورج جو ہے وہ نماز ہے، اس لیے کہ تسبیح سے یہاں مراد نماز ہی لی گئی، کیونکہ ویسے تسبیح آپ کسی وقت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی وقت کی ضرورت ہے ہی نہیں، صبح و شام دن رات کھڑے اٹھتے بیٹھے سوئے جب مرضی آئے آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس میں تو کوئی روک ٹوک آپ کو ہے ہی نہیں۔ مگر یہاں جو بتایا گیا ہے وہ اس سے مراد یہاں نماز لی گئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ خاص تسبیح کا خاص حکم دے رہے ہیں وقت کے ساتھ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پنج گناہ کا یہاں پہ یہ وقت بھی بتا دیے گئے، ہی نہ تم سن جب تم شام کرتے ہو، شام سے مراد ہے مغرب اور عشاء، ہی نہ تصبحون جب تم صبح کرتے ہو یعنی صبح کی نماز، عشاء عشین پچھلے پہر یعنی عصر کی نماز، اور ہی نہ تظہرون جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو، مراد ظہر کی نماز ہے۔ تو یہ نمازوں کے اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتا دیے ہیں کہ یہ اس وقت پہ نماز ادا کرنی ہے، اور کہ یہاں یہ نہیں بتایا کہ کس طرح ادا کرنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تعریف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، جو اللہ نے رسول بھیجا ہے کہ اس نے پھر وہ طریقہ بتائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے، ورنہ صرف یہ بات مان لی جائے کہ نماز قائم کرو یا نماز پڑھو ان اوقات میں، تو کیسے کریں، کس طرح پڑھنی ہے ہمیں نہیں معلوم، صبح کتنی پڑھنی ہے ہمیں نہیں معلوم، رات کو کتنی پڑھنی ہے کس طرح پڑھنی ہے ہمیں نہیں معلوم، تو یہ اللہ کے رسول بتائیں گے۔ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں صرف قرآن ہی کافی ہے، ان کو پھر یہاں پہ سوچنا چاہیے کہ پھر وہ بتا دیں کہ کیا کس طرح ممکن ہے کہ ہم کس طرح ہم قائم کریں نماز کو، کس طرح ہم آگے چلاتے یا ولا الحمد فی السماوات والارض، تو پھر یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہے وہ ہر نقص سے پاک، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہر خوبی کا مالک بھی وہی ہے، آسمانوں میں اور زمین میں اور جہاں بھی خوبی کی کوئی بات ہے تو اس خوبی کا مالک اور اس کے حمد کا حقدار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں۔ سو پھر تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بھی بیان کو، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، حمد کے حمد کے بیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ پڑھنا چاہیے، 100 دفعہ پڑھو تو کہتے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تسبیحات چھوٹی چھوٹی کرتے رہتے، اور یہ نماز کی پابندی کا ہمیں بتایا گیا کہ نماز ہر حال میں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، یعنی اللہ ہی ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ یعنی اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن کو رات سے، رات کو دن سے بدلنے، صبح و شام، عشاء زور اثر تغیب، یہ سب کچھ کرنے کے بعد یعنی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کے کمال بتا رہے، یعنی زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ نکال گئے، زمین کو مردہ ہونے کے بعد کر دینے بیان، ہم خود دیکھتے ہیں کہ کیا
ایک دانہ جو ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اس کو ہم زمین نکال دیے تو وہ زندہ کو آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انڈا، انڈے سے مرغی نکل آتی ہے، مرغے سے انڈے نکل آتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو نکالتا ہے، اور پھر اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا، تو وہی پھر ان کو بھی نکال دے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت، اس کے سوا تو کسی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں۔ جس اللہ تعالیٰ پھیلا ہوا ہے، سورہ یاسین میں ہم پڑھا ہے، بلکہ پڑھیں گے، وآیۃ لہم الارض المیتہ واحییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، یعنی ایک نشانی اس میں ہے کہ مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا، پھر اسے غلہ نکالا تو اسی میں سے کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور ہم نے اس میں کھجور اور انگوروں کے عناب اور انگوروں کے کئی باغ بنائے۔ وفجرنا فیہا من العیون، اور اس میں کئی چشمے پھاڑ نکالے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ سیدنا ابو رضین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور اس کی مخلوق میں اس بات کی کیا نشانی ہے؟ ارے یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی اعتماد ہے، ان کو یقین تھا صحابی رسول ہیں، مگر وہ صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ زمین میں اس کی مخلوق میں اس کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو کبھی ایسی وادی سے گزرا ہے جو قحط سالی کی وجہ سے بنجر بنا دی گئی ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، پھر دوبارہ اسی وادی سے گزرے ہوئے جب سرسبز و لہلہا رہی ہوتی ہے؟ تو اس میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہی اس کی مخلوق میں ایک نشانی ہے۔ یعنی جس طرح اس کو ہرا بھرا کر دیا، مردہ زمین کو، یا مردہ جو کھیتی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے زندہ کر دیا، تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی، ہر انسان جاندار کو مردہ سے دوبارہ زندہ کر دیں گے، اور پھر اور ہمیں سب کو اپنے سامنے حاضر ہونے کے لیے پیش کر دیں، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ سب کو لوٹ کے جانا ہے، پھر اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ مقصد تو یہی ہے کہ اس کی تیاری کی جائے کہ ہمیں ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فردن فردن، کوئی ہمارے ساتھ نہ، اکیلا اکیلا ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے ایک تو دعا کرنی چاہیے، اللہ حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ میرا حساب آسان کر دے، میرا حساب آسان لے۔ آسان سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کریں گے، حاضر تو ضرور ہوگا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے وہ درگزر ہی کر دیں گے ان کو گناہوں سے بھی۔ تو اس کی ہمیں کرنی چاہیے، پھر تیاری ضروری ہے۔ صرف یہ توقع کرنا ہے کہ ہم سب بخشتے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کہیں بھی نہیں لکھا اسے ایمان لیا ہو تو چھوڑ دی جاؤ گے، اس کے ساتھ عمل صالح ضروری ہیں، تاکہ ہمیں اس ہر حال میں جب اللہ کے سامنے جائیں تو شرمندگی نہ ہو، اسی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہم پڑھا ہے نا کہ جو جتنے جس کے صحیح کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اسی کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نماز کا پابند بنائے، اور صحیح خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی عمل کریں ایسا عمل کریں کہ جو اللہ کو محبوب، اللہ کو پسند، اللہ کو پسند آئے، اور ہوگا وہی جو نیت ہماری خالص اللہ کے لیے، عمل اور سنت کے مطابق، وہی عمل صالح ہوگا جو اللہ کے لیے کیا جائے خالص، اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق بھی دے اور ہمیں قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔